بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ خیر و خوشی ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ نا میں سحری کے لیے سالن بنا رہی تھی، اور میں آج کل جو ہے نا سحری کا سالن جو ہے نا مطلب اسی طرح بناتی ہوں تاکہ جو روزے کے بعد بھی یہ کام آ جائے۔ تو یہ بیسک سے مسالے میں نے ڈال کے اور 1 گلاس پانی ڈال کے میں نے کہا سب کو ڈال کے نا ویٹ لگا دیتی ہوں، اور اتنی دیر جو ہے نا میں مطلب آٹا وغیرہ جو ہے نا پیڑے بنا لوں گی۔ اور یہ جب مسالہ ویٹ لگا کے چھوڑا تھا تو پھر اس کے بعد مسالہ بالکل گھل گیا تھا، اور یہ چکن جو ہے نا فریز ہوا ہوا تھا، اس کو میں نے ڈال کے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا، اور ساتھ ساتھ بچوں کو اٹھا رہی تھی، اور میں نے کہا ساتھ میں نا میں اپنا تہجد پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ آج کل میں نا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رابعیاں پڑھنے کے بعد سو جاتی ہوں، اور میری کوشش ہے کہ میری نا اس مہینے جو ہے نا تہجد کوئی بھی نہ رہے۔ تو میں آوازیں دے رہی تھی بچوں کو اور ساتھ میں نا اپنا کام بھی کر رہی تھی۔ تو آج نا میں آپ کو بجٹ کے حساب سے بات کروں گی کہ آپ نے اپنے گھر کا جو ہے نا سکون کس طرح بنانا ہے، تو خاوند کو بھی سکون کس طرح دینا ہے، کیونکہ خاوندوں کو سکون دینا جو ہے نا بیویوں کا کام ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا کہ گھر میں ہم لوگ ایک 4 دیواری میں رہ کے تھک جاتے ہیں، اور خاوند نے تو باہر سے لڑ کے جھگڑ کے کسی سے جھوٹ بول کے کسی سے کیا کیا کہہ کے کما کے لانے ہوتے ہیں، اور آج کل اخراجات اتنے ہیں کہ وہ مطلب آمدنی جو ہے وہ کم سے کم ہے اور اخراجات زیادہ سے زیادہ ہے، مہنگائی اتنی ہے۔ اور یہ نا میں پہلے وہ لا رہی تھی 5 لیٹر کی، اور وہ نا آئل کی ختم ہوئی تھی، تو پھر میں یہ بوٹل لے آئی ہوں۔ میں نے کہا چلیں اسی میں کرتے ہیں نا۔ اور صوفی کا آئل جو ہے نا کافی شارٹ ہو گیا ہے، پتہ نہیں ان کی خزانوں میں کمی ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں جی ذخیرہ اندوزی جتنی ہو سکے کر لیں۔ اور آخرت میں کوئی بھی کام نہیں آتا، جتنی مرضی آپ جن نسلوں کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتی ہیں وہ پتہ نہیں آپ کو ایک مطلب فاتحہ بھی پڑھ کے بخشتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہاں پہ نا لاہور میں ایک جگہ ہے سائیکلوں والی جو تھی نا، وہ تھی رستم رباب میرا حال ہے فیکٹری ہے یا اس طرح نا، اس کا سنتے ہیں 3 بیویاں اس نے کی تھیں، اور جب اس نے چھوٹا سا ایک سیٹ اپ بنایا تھا تو اس میں سائیکلوں کا کوئی مطلب اسپیئر پارٹس سٹارٹ کیا تھا، اور اس نے 3 شادیاں کی، اور جب وہ بیچارہ فوت ہوا ہے نا تو تینوں شادیوں میں سے نہ ہی تو کوئی ایک تو بیوی پہلے فوت ہو گئی، نہ دوسری دونوں بیویاں آئیں، نہ تینوں بیویوں میں سے کسی کا کوئی بچہ آیا ہے۔ تو اس کے رشتہ داروں نے اس کی نا ساری مطلب کی کہ اتنا اس بندے نے پیسہ بنایا، اتنا بڑا نام بنایا، اور جو ہے نا اس کے وفات کے بعد جو ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی بچہ نہیں آیا، کوئی بیوی نہیں آئی، کوئی کچھ نہیں ہوا نا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ انسان ان بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو کبھی ماں باپ کو جو ہے نا کر دیتے ہیں نظر انداز، اور کبھی جو ہے نا ماں باپ بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صرف یہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو رشتہ جوڑ بھی دیتا ہے اور رشتہ توڑ بھی دیتا ہے، اور آپ کے پاس اگر پیسہ ہے نا تو آپ کا بہت اچھا سٹینڈرڈ ہے، اگر نہیں ہے تو وہ آپ کا سٹینڈرڈ خراب ہو رہا ہے، لیکن آپ اس چیز کو فیل نہ کریں۔ اگر اب آپ نے اپنے گھر کا سکون بنانا ہے تو آپ تھوڑے میں بھی گزارا کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے تو اپنی لائف میں نا بہت زیادہ سٹرگل کی ہوئی ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے ابھی بھی ہمت دی ہوئی ہے کہ میں ابھی بھی ہمت ہاری نہیں ہوں، اور اللہ میاں میں کہتی ہوں کہ مجھے یہ سب سے بڑی دولت ہے، نعمت ہے، میں شکر ادا خدا کا کر ہی نہیں سکتی اس نعمت سے۔ تو سب سے بڑی دولت اور نعمت جو ہے نا تندرستی ہے۔ اگر وہی بات اتنے امیر لوگ ہیں ان کے پاس تندرستی نہیں ہے نا تو بیکار ہے زندگی، کیونکہ ان کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، نہ وہ سکون سے کھا سکتے ہیں، نہ وہ سکون سے سو سکتے ہیں، اور نہ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے وہ تندرستی والی ہو اور سکون والی ہو۔ تو میرا نا آج اس ٹاپک پہ بات کروں گی کہ آپ اپنا جو ہے نا گھر کا سسٹم لے کے کتنا سکون سے چل سکتے ہیں۔ میں نے نا اس لیے کہا کہ کیونکہ یہ میں نے چیزیں بہت قریب سے دیکھی ہیں، اور پہلے جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کی طرف کوئی جاتا بھی نہیں تھا۔ آج کل جو ہے نا برانڈ نے جو ہے جیسے کہتے ہیں نا ہر گھر میں موبائل گھس گیا ہے تو ستیہ ناس نسلوں کا ہو گیا ہے، ایسے ہی جو برانڈز بن گئے ہیں نا 8 سے 10 آج کل، تو ہر برانڈ نے نا اپنے آپ کو سٹیبل کر لیا، لوگوں کے گھر بھی خراب کر دیے اور لوگوں کی نسلیں بھی خراب کر دیں۔
تو ہم لوگوں نے تو بچپن میں برانڈ شرانڈ نہیں تھے سنے، ہاں کچھ ٹائم پہلے سنا تھا گل احمد اور اس طرح کے چیئرمین لٹھا وغیرہ۔ اب تو ہر بچے کو یہ اس برانڈ کا اور یہ اس برانڈ کا، اور برانڈ پہ کے پیچھے لگ لگ کے نا بچے بھی نفسیاتی مریض ہو گئی ہیں اور گھر والے بھی۔ تو بہتر یہ ہے کہ برانڈز کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ نام ہی لکھا ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا جو ہے نا سٹیٹس ہی ایسا بن گیا ہے، اگر ہم نہ پہنیں تو لوگ جینے بھی نہیں دیتے۔ تو لوگوں کی چھوڑا کریں، بہتر ہے کہ آپ اپنے دل کی اور اپنے گھر کی جو ہے نا سہولت دیکھا کریں کہ آپ کا دل اور دماغ جس میں سکون میں ہے اور آپ کا گھر سکون میں ہے۔ تو یہ میں نے برتن سارے دھو لیے تھے، میں نے کہا کہ دھو کے نا فارغ ہو گئی ہوں۔ اور ساتھ میں یہ کہ اب جیسے رمضان آیا تو دیکھیں ہر مسلمان جو ہے نا یہ چیز بھول گیا ہوا ہے کہ شاید کوئی روزہ کھولے تو ثواب ہو جائے۔ جو کیلے اور فروٹ وغیرہ کے حساب سے کہ دیکھ لیں کہ جو کیلے 100 روپے درجن مل رہے ہوتے ہیں عام روٹین میں، کبھی 150 میں 2 درجن بھی مل رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اب 250 300 اس طرح ریٹ ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے مطلب سوچا ہوا ہے کہ یہ ایک مہینہ جو رمضان رہنا ہے کوئی روزہ رکھ کے دعا نہ دے دے، تو بہتر ہے کہ ان کو چیزوں سے بھی پیچھے کر دیں۔ اور ہم پورا سال الحمدللہ فروٹ کھاتے ہی ہیں۔ اگر ایک سال نارمل ٹائم گزار لیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں اپنے آپ کو تنگ کرنا ہے، کیوں اپنے آپ کو ٹینشن دینی ہے، کیوں گھر کا ماحول خراب کریں۔ تو آپ جتنا ہے اسی میں گزارا کر کے اور بڑا اچھا جو ہے روزہ افطار بھی کر سکتے ہیں اور روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ روزہ فروٹوں کا نام نہیں ہے اور نہ کسی برانڈ کا نام ہے۔ روزہ ایک جو ہے نا ہمارا ایمان ہے، اور اس کے بغیر ہماری بخشش نہیں ہے۔ اور الحمدللہ میں ان چیزوں کے پیچھے کبھی گئی بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے مدر کی اور فادر کی جو ہے نا بچپن میں ہی جو ہے نا ڈیورس ہو گئی ہوئی تھی، میرے پیدا ہونے سے مطلب پہلے ہی۔ تو پھر میری مدر کی بھی شادی ہو گئی اور فادر کی بھی، اور میں نے تو بہت سٹرگل کی کہ مطلب کہ کبھی کسی کے گھر میں کام کیا، کبھی کسی کے گھر میں، اور میری امی کا جو تھا نا وہ اپنا سسرال تھا اور میرے فادر پہلے ہی اپنے آلریڈی شادی شدہ تھے، تو یہ دونوں کی کیا دھرا جو ہے نا وہ مجھے بھگتنا پڑا، اور مجھے ان حالاتوں نے اتنا مضبوط کر دیا کہ مجھے اب کوئی رشتہ ملے یا نہ ملے تو میں اپنے اللہ کے اس پہ نا ذکر میں بہت مصروف ہوں، اور رشتہ داروں سے ماشاءاللہ میرا اتنا لگاؤ تھا، اتنی چاہت تھی کہ وہ میری نا کافی اچھی طرح سے پیٹ بھر گیا ان سے نا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کی ٹینشن نہ لیا کریں کہ میں یہ پہن کے باہر نکلوں گا۔ ہاں بچے چھوٹے ہیں، ان کو پہنائیں، اچھا انہیں لائف سٹائل دیں، اور بچوں کی آج کل ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے ضروری ہے، برانڈ ضروری نہیں ہے، یا مطلب پہننا لینا ضروری نہیں ہے۔ پیٹ میں اتنے ڈالیں جو آپ کی ضرورت ہے، اور ضرورت سے زیادہ آپ کریں گے تو خود بھی پریشان ہوں گے، ماں باپ بھی پریشان ہوں گے، اور آپ کسی مقام تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ اور یہ جو نا ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو ہم نے راستے میں کھجور سے روزہ کھول لیا تھا واپسی آ کے نا، تو صرف میں نے پیاز فرائی کیا، اس میں نمک اور گرم مسالہ اور تھوڑا سا جو ہے نا بریانی مسالہ ڈال کے میں نے نا چاول بنائے تھے، اور جو چکن کو مسالہ لگایا تھا وہ فرائی کر کے نا اس میں گرل پین میں میں نے کہا فرائی کر کے، اور کیا نام ہے کر لیتی ہوں، اور تھوڑے سے فرائز بھی فرائی کیے تھے، یہ سب کچھ فرائی کر کے اور چاولوں میں دم دے دوں گی، کیونکہ زیادہ مسالے کی آج کل جو چیزیں تو ہے نا میں نہیں بنا رہی۔ میں فرائز وغیرہ بھی بناتی ہوں تو ان پہ ہلکا سا کارن فلور اور بیسن لگا کے مطلب زیادہ اس میں نمک مرچیں وغیرہ جو ہے نا نہیں کرتی، تو ان کو بھی میں نے لگایا ہوا تھا چکن کو مسالہ، تو میں نے کہا یہ بنا کے نا اس میں اسٹیم کر کے اور یہ چاولوں کے ساتھ ہی نا میں اس میں دم میں رکھ دیتی۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے بجٹ کے حساب سے گھر میں چلیں تو ضرورت کے حساب سے تو وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو پریشان کریں، اپنے خاوند کو پریشان کریں اور خود بھی پریشان ہوں۔ تو اپنے تھوڑے میں گزارا کرنا سیکھیں، کیونکہ کوئی بھی کسی کو آ کے نہیں دیتا، آپ جتنا مرضی ادھار اٹھا کے کھاتے رہیں، باہر سے بھی لانتیں پڑتی ہیں اور گھر میں بھی پریشانی بنتی ہے۔ تو بچوں کی ایجوکیشن ضروری ہے، یا جو ہے ان کی بیسک ضرورتیں، تو باقی لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنا گھر بالکل نہ خراب کیا کریں۔ اور رشتہ دار تو ایسے ہوتے ہیں وہ بنا کے پہن کے دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ کیا، یہ کچھ پہنا اور یہ کچھ لگایا، کیونکہ ان کی اگر وہ رشتہ دار آپ کے اتنے اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اگر آپ کا خیال رکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی تو ضرورت کر سکتے ہیں نا پوری،
कि भाई हमारे बच्चे का पहन रहे हैं तो भाई के बच्चे हैं या बहन के बच्चे हैं या चचा के हैं या ताई के हैं, तो उनको बराबर पे लेके चलें। कोई भी किसी का घर बराबर पे लेके नहीं चलता है। आपने अपने घर को खुद बनाना होता है, खुद संवारना होता है, खुद अपनी ज़रूरतें देखनी होती हैं। तो कोशिश किया करें कि जितना है उसी में खुश रहा करें और अपनी चादर देख के पाँव फैलाया करें। तो मैंने तो ये टाइम बहुत सख्ती से गुजारा हुआ है। इसी के साथ मेरे जो चावल थे तैयार हो गए थे। मैंने कहा पाई जो तो खाई जो, तो अपनी फैमिली का ख्याल रखना। तो इहदे नाल ही मैनू इजाज़त देना। मेरी वीडियो नू लाइक करियो, चैनल नू सबसक्राइब करियो, शेयर करियो। तो मेरी छोटी जी गल है, यह गौर नाल सुनियो कि अपने घर का सकून तुसी आप बना सकते जे, बजाय इसके कि छोटी चीज़ तो लड़ो। तो किचन की हालत बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि मैं स्पीडां दे काम किया है। तो मैं कहने तो बाद मैं थक गई हाँ। तो उहदे तो बाद अल्लाह हाफिज़।